70 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्ज़िमान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। एक लड़का है आबिद अली नाम का, उसकी तरफ ये सारी चीजें जाती। शनाख्ती कार्ड हमने हासिल कर लिया, उसका नंबर मिल गया, इसी से हम उसके साथी तक भी पहुंच गए। मान इस वक्त बिल्कुल गिरफ्तार नहीं है, हम उनके पीछे हैं। उसके साथ शरीक मुल्जिम है, वो भी वहीं का रहने वाला था। बच्चों के सामने मां का गैंग रेप, पंजाब पुलिस मुल्जिमान तक पहुंच गई। छापों के दौरान दोनों फरार। मुल्जिम आबिद अली का DNA मैच कर गया। वजीर आला पंजाब और IG की ब्रीफिंग। मुल्जिम आबिद अली पर 7 और मुल्जिम वकार पर 2 मुकदमात पहले भी दर्ज हैं। मुल्जिम वकारुल हसन 14 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। IG इनाम गरी ने कहा, गुज़श्ता रात सुराग मिल गया था। तमाम शवाहिद मुल्जिम आबिद अली की तरफ जा रहे थे। मोबाइल सिम की मदद से मुल्जिम के साथी तक भी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। दोनों मुल्जिमान शेखुपुरा के इलाके सत्तार शाह के रिहायशी हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मरकजी मुल्जिम अहलिया समेत फरार हो गया। बहावल नगर से मुल्जिम आबिद अली का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। घर से खातून को हिरासत में ले लिया है। मालूमात ज्यादा पब्लिक होने की वजह से मुल्जिमान होशियार हो गए। किस्मती से मुल्जिमान को डेफिनेटली ये इतला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए। मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए खेतों में। हमने पीछा किया, मुल्जिम भाग गए। पंजाब हुकूमत की अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारी इंतजामिया ये बताने बैठी कि गुज्जरपुरा ज्यादती केस के मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किए जा सके। CCPO मुतनाज़े बयान के बाद से गायब। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त और मुकाम भी एक से ज्यादा बार तब्दील किया गया। उस्मान बुज़दार ने लोगों से गिरफ्तारी में मदद भी मांगी। कहते हैं मदद पर 25 लाख रुपए इनाम देंगे। नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। मुतासरा खातून से राब्ता, इंसाफ की यकीन दहानी। गैर जरूरी बयान पर CCPO लाहौर को शो कॉज नोटिस। 7 दिन में जवाब तलब। कानूनी एक्शन की वार्निंग। जिन मुल्ज़मान की शनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इसका नाम भी सीग़ा राज में रखा जाएगा। हम मुल्ज़िमान को पकड़ेंगे और आपके सामने लाएंगे। मुल्ज़िम आबिद अली DNA जो है वो खातून के साथ मैच हो चुका है। इन्होंने फांसी पे लटकाया जाए। गुजरपुरा केस के मरकजी मुल्जिम का सुराग कोट अब्बास से मिल गया। जय वकुआ से हासिल सैंपल और मुल्जिम का DNA मैच कर गया। 27 साला मुल्जिम का नाम आबिद अली वज़ अकबर अली है। ताल्लुक जिला बहावल नगर की तहसील कोट अब्बास से है। आदि मुजरिम ने 2013 में साथियों के साथ मिलकर दौरान डकैती घर के सरबराह के सामने उसकी बीवी और बेटी से ज्यादती की। उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़ये का नोटिस लिया, लेकिन मुल्जिम ने मुतासिरीन को डरा धमकाकर सुलह पर राजी कर लिया था। 8 मुकदमात में नामजद मुल्जिम को गांव वालों ने 7 साल पहले इलाका बदर कर दिया था। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब के दरमियान राबता। वजीर आजम को खातून ज्यादती केस से मुताल्लिक पेशरफ से आगाह किया गया। वजीर आजम ने वाक़ये में मुलव्विस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की थी। गुज्जरपुरा ज्यादती केस के हवाले से वजीर आजम के अहम हुकूमती शख्सियात से मुसलसल राबते जारी हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ज़ाती तौर पर पेशरफ का जायजा ले रहा हूँ। मुतासरा खातून को फौरी इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। तहकीकाती कमेटी ने वजीर आला पंजाब को वाक़ये की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कहा जाता है कि ये 3 बच्चे लेके ये कौम की बेटी रात की गई और इनको इस रास्ते से क्यों गई, उस रास्ते से क्यों नहीं गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बजाय कहा जाता है कौम की बेटी रात को क्यों निकली। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं ओहदों पर कैसे तकरीरियां हो रही हैं सब जानते हैं।
قوم کو یاد ہے زینب کیس کو اس وقت پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں گجر پورہ زیادتی کیس بھی شہباز شریف پر ڈال دیں، وہ موٹر وے بناتے نہ یہ واقعہ ہوتا۔ سی سی پی او کو اپنی سوچ کے مطابق اب یہ مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا، رانا ثناءاللہ پر پہلی ایف آئی آر 1992 میں درج ہوئی، جس میں شریف خاندان کی خواتین کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ گجرپورہ میں واقع ہوا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس معاشرے پہ ایک ایسا داغ لگایا کہ ساری دنیا میں ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ سی سی پی او نے جو بیان دیا سارے لوگ میڈیا کے قابل نہیں ہوتے، وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور بغیر سوچے سمجھے دیا گیا۔ گجرپورہ واقعے سے پوری دنیا میں ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سی سی پی او نے بغیر سوچے سمجھے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، سارے لوگ میڈیا کے قابل نہیں ہوتے۔ سیاسی گفتگو میں شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ اس سال کے آخر تک شین اور نون والے الگ ہوں گے، نون لیگ پتھر مارنے والی اور شین تنگ تراش ہوگی۔ آج ہمارا صدر مملکت کی عارف الوی صاحب سنا ہے، یہاں پہنچا تھا، کچھ راشن بانٹنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پھر زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا مطالبہ کر دیا۔ میرپور خاص میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا، سنا ہے صدر مملکت عارف الوی بھی یہاں آئے تھے، صرف راشن تقسیم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، سیلاب اور بارش نے کسان کی کمر توڑ دی، زرداری دور کی طرح متاثرہ کسانوں کو وطن کاٹ دیا جائے، وفاقی حکومت نے مدد نہ کی تو جیالے احتجاج کرنا جانتے ہیں۔ میرپور خاص میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم، صدر نے فلاحی تنظیموں کا کردار سراہا۔ عارف الوی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے معاملے پر پاکستان نے مثال قائم کی۔ صدر اور گورنر سندھ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ پاکستان میں 10 دن بعد کرونا ویکسین کے ٹرائل شروع ہوں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں پاکستان چین میں تیار ویکسین کے فیز 3 ٹرائلز میں حصہ لے گا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کی تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ کہتے ہیں وفاق اور صوبائی حکومت خاص طور پر پرائمری سیکشن کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں، چھوٹے بچے کورونا ایس او پیز پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے دوحہ میں بڑی بیٹھک، افغان حکومت، افغان طالبان کے وفود، امریکی اور پاکستانی وزیر خارجہ کی شرکت۔ چیف ایگزیکٹو عبداللہ کا کہنا ہے امن سے لاکھوں افغان مہاجرین کی واپسی کی راہ ہموار ہوگی۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بولے یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کا تاریخی موقع ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے، ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کیا جائے۔ ایک اور عرب ملک اسرائیل کا دوست بن گیا۔ یو اے ای کے بعد بحرین بھی اسرائیل سے تعلقات پر تیار، دونوں ملک امن معاہدے پر متفق۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق بحرین اور اسرائیلی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ تعلقات کا فروغ علاقائی استحکام میں معاون ثابت ہوگا، دونوں ممالک میں اتفاق۔ نواز شریف نے سزا معطلی اور ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا، بیرون ملک جانے کے بعد وہ رعایت کے مستحق نہیں رہے۔
نیب کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر. ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست اعتراض دور کرنے کے بعد دوبارہ دائر کی گئی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کو ایف آئی اے نے دبئی جانے سے روک دیا. عبداللہ خاقان کو ایف آئی اے امیگریشن نے اسٹاپ لسٹ میں نام ہونے پر روکا. بلوچستان سے سینٹ کی نشست پر بلوچستان عوامی پارٹی کے محمد خالد بزنجو سینیٹر منتخب. الیکشن کمشنر کے مطابق 2 ووٹ مسترد کیے گئے. سینٹ کی نشست میر حاصل بزنجو کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی. کراچی کے علاقے سعید آباد میں داماد کے ہاتھوں 7 قتل، بیوی زخمی. ملزم نے مبینہ طور پر گھر میں گھس کر فائرنگ کی. پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی بیٹی کی 2 سال قبل حمزہ سے شادی ہوئی تھی. لڑکی ناراض ہو کر ماں کے گھر پر رہ رہی تھی. فائرنگ کے بعد ملزم فرار. میری بہن غلط کی اور میں نے اس کو مار دی. غیر مردوں کے ساتھ کچھ تعلق تھے. سارا کچھ بیچ بھی دی ہے، مطلب ہے پیسے خاک ہو گئی. 6 شادی ہوئی، سوئی ہوئی تھی، پیر کر دی. سرگودھا میں بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کر کے لاش گھر میں دفن کر دی. نشاندہی پر کمرے میں دفن لاش نکالی گئی. ملزم عبداللہ کا کہنا ہے بہن 15 سال کی عمر میں گھر سے بھاگی اور 6 شادیاں کی، جس سے بدنامی ہوئی. رائے ونڈ میں ڈکیتی کے بعد خاتون سے زیادتی کا مقدمہ درج. واقعہ 3 ستمبر کی رات کو پیش آیا تھا. ملزمان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے تھے. گجرانوالہ میں بچوں سے زیادتی کے 2 واقعات کے ملزم گرفتار. ڈی این اے سیمپل فورنسک لیب بھجوا دیے گئے. پولیس کے مطابق ملزم عبدالرزاق نے 7 روز پہلے امن آباد میں مبینہ طور پر 8 سال کی بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا. ملزم شوکت سمن آباد میں 12 سال کے بچے سے زیادتی میں ملوث ہے. بلایا فائر بریگیڈ کا نمبر کسی کا بھی نہیں لگا. 1 گھنٹے بعد ایک فائر ٹینڈر آیا ہے، اس کے پائپس جو ہے وہ لیک تھے. کراچی کے علاقے ہجرت کالونی میں 3 منزلہ عمارت میں آگ. 4 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. 2 خواتین اور بچی بھی شامل. تیسری منزل سے ایک شخص نے کود کر جان بچائی. جگہ جگہ گڑھے، گندا پانی. کراچی کے منگوپی روڈ کا برا حال. سفر بن گیا دشوار. گہرے گڑھے حادثات کا باعث بننے لگے. شاہراہ پر قائم ماربل فیکٹریوں کے مالکان اور مزدور کہتے ہیں حکومت کو مسائل کے حل میں دلچسپی ہی نہیں. ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں، اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. ستمبر 1965 ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے. 65 کی جنگ میں جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی کا یوم شہادت. شہید کی یادگار پر پروقار تقریب. مادر وطن کے جری سپوت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. آرمی چیف کی جانب سے یادگار پر پھول رکھے گئے. بھارت میں مسلمان دشمنی کی انتہا. آر ایس ایس کے غنڈوں نے بازو پر 786 لکھا دے کر نوجوان کا بازو کاٹ دیا. گورنر پنجاب چودھری سرور نے مسلمان نوجوان کا بازو کاٹنے کی تصویر ٹویٹ کر کے لکھا ایسے واقعات اقوام متحدہ اور OIC کے منہ پر تماشا ہیں. مظالم کا تماشا دیکھنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. بھارت کورونا وائرس کا گڑھ بن گیا. یومیہ ہزاروں کیسز سے مودی سرکار پریشان. اموات 77,768 ہو گئیں. وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 46,88,000 سے زائد ہو گئی. قومی کھیل ہاکی کی بہتری. شبلی فراز سیکرٹری ہاکی فیڈریشن آصف باجوہ کی ملاقات.
شبلی فراز نے کہا اسکول کی سطح سے ہاکی کو فروغ دینے کا پلان مرتب کر رہے ہیں. قومی کھیل کی بہتری کے لیے عوام اور کمرشل ایریا کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. آصف باجوہ نے کہا سنہری دور کو واپس لانے کے لیے محنت کرنا ہوگی. سینئر کھلاڑیوں کو شامل کیا جائے گا. Not a sure one in the air now. Is that all the way? Yeah, it's gone long. Top edge gone for 6. اور بال باؤنڈری سے باہر جائے تو فیلڈر خود اٹھا کر لائے. کورونا کے بعد کھلاڑیوں کی محنت ڈبل. پہلے ون ڈے میں سیم بلنگز نے چھکا مارا. آسٹریلوی کھلاڑی مچل مارش کو گیند ڈھونڈنے گراؤنڈ کی پارکنگ میں جانا پڑا. اور ترک اداکارہ اسٹا بیلجک نے پاکستان کی قومی زبان اردو سیکھنا شروع کر دی. ارطغرل ڈرامے کی حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے پاکستان آنے کا اعلان کر رکھا ہے. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق کھتری اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے